تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کے بنیادی عقائد سے متعلق، وہ بنیادی عقائد جو جماعت احمدیہ مسلمہ کو بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ملے، اور گفتگو یہاں پہ ہوتی ہے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کی روشنی میں۔ پروگرام کے دوران ہم اپنے ناظرین سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہ اس سلسلے میں کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی تبصرہ کرنا چاہیں، اپنی کسی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیں، آج تک آپ نے کچھ سن رکھا ہے اور یہاں پہ آپ کو کچھ اور پتہ چلا ہے، ظاہر ہے ہم اس پروپیگنڈا کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تعلیمات کے متعلق آپ کو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ غیر از جماعت احباب کی بالخصوص اس وقت میرے مخاطب ہیں، لیکن یہاں پہ جب کوئی بات ہوئی تو وہ دونوں آپس میں آپ کو متضاد لگتی ہیں۔ اگر آپ کو اس تضاد سے آپ کو کوئی الجھن نظر آئے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ وہ تضاد نہیں ہے، بلکہ دراصل حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود کی تعلیم یہ ہے، آج تک جو آپ کو بتایا گیا وہ غلط تھا، اور وہ غلط تعلیمات آپ تک کیوں پہنچائی گئیں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اب یہ ایک نون فیکٹ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اس لیے ہے کہ تمام امت مسلمہ کو، عامت الناس کو، سادہ لو عوام کو متنفر اور بدظن کیا جائے اس پاک تعلیم سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہم تک پہنچائی، جبکہ وہ تعلیم جو شخص اس کا مطالعہ کرے اور وہ حق گوئی سے کام لے تو وہ یقیناً یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے، یعنی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو در حقیقت حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم ہے۔ ہر پروگرام میں ہم ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی پر بات کی ہے۔ جب دعوی پہ بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی دعوی کی صداقت پر بھی بات ہوتی ہے۔ گزشتہ 3-4 پروگرام سے ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود کے دعوی، امام مہدی ہونے کا دعویٰ، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ، رسالت کا دعویٰ، ان سب کی صداقت کے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نبی کی صداقت کا معیار ہے کیا، اور پھر اس پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی کو رکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام دعوی بالکل سچے اور بالکل درست ہیں۔ اور جب یہ پتہ چلتا ہے تو ساتھ ہی یہ حقیقت بھی انسان پر آشکار ہوتی ہے کہ یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور یہ تعلیمات بالکل بھی ان تعلیمات سے مختلف نہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آج کے پروگرام کا موضوع بھی پچھلے پروگرامز کے تسلسل میں چلتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی کی صداقت ہے۔ پچھلے پروگرام میں کے اختتام پہ گزارش کی تھی کہ ہم اگلے پروگرام میں، یعنی کہ آج اس وقت جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں، اس کا دورانیہ عام پروگرام سے طویل تر ہوگا، آئندہ سے اس پروگرام کا بھی اور آئندہ آنے والے تمام پروگرامز کا بھی دورانیہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 گھنٹے کی بجائے 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ اس وقت اس کے دورانیے کو بڑھانے کی ضرورت ظاہر ہے آپ کے سوالات کی وجہ سے تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے سوالات ہم تک پہنچیں ہم ان کے جواب دیں، لیکن ساتھ ہی یہ گزارش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو سوال آپ ہم تک پہنچائیں، ایک تو اگر وہ اس روز کے موضوع سے، یعنی اس پروگرام کے موضوع سے متعلق ہوگا تو وہ ہماری جو ترجیح ہم اس کو دیں گے، ہم پہلے اس سوال کا جواب دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہم فوکس رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بھی، اپنے ناظرین کو بھی اس ٹاپک پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اوپن اینڈڈ پروگرام کرنے سے ظاہر ہے وہ فوکس برقرار نہیں رہ سکتا، تو لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کو جتنا موضوع سے متعلق رکھ سکتے ہیں رکھیں، تو ہم انشاءاللہ اس کا اس پروگرام میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ آج پہلا پروگرام ہے جو 1.5 گھنٹے کے دورانیے کا ہوگا، تو
تو ابھی پچھلے پروگرامز کا کچھ بیک لاگ سوالات کا ہمارے پاس ہے. آج کے پروگرام کا پیٹرن یہ ہوگا کہ ہم پہلے آغاز کریں گے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی کی صداقت پر بات چیت کریں گے, گفتگو ہوگی قرآن کی روح سے, حدیث کی روح سے, حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں کی روح سے ہم بات کریں گے. اس کے بعد ہم جائیں گے گزشتہ پروگرامز میں موصول ہونے والے سوالات کی طرف. لیکن اس دوران بھی آپ اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں, کیونکہ جو سوال ہمیں پروگرام کے دوران ملیں گے وہ ہم انشاءاللہ تعالی لیٹر ہاف آف دا پروگرام میں ہم انشاءاللہ باقی جو پروگرام کا آدھا حصہ ہوگا, آخری آدھا حصہ, اس میں ہم آپ کے سوالات جو آج ہم تک پہنچیں گے ان سوالات کے جواب آپ کو دیں گے. لے آؤٹ میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس, آج فرق جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریباً پروگرام کے نصف پہ, آدھے پہ وقت پہ ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, اور اس وقفے میں ہم آپ کو سنائیں گے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ منظوم کلام. تو ہماری لائنز اس وقت ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی سوال آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں, اس وقت آپ کو ہم اسکرین پہ بھی دکھاتے ہیں اپنی تفصیلات, اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں گی. ہمارے رابطے کی تفصیلات ٹیلی فون کے ذریعے سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی فون نمبر اس وقت اسکرین پہ بھی موجود ہے, اور پروگرام کے دوران بھی یہ اسکرین پر موجود رہے گا, آتا رہے گا. اسی طرح ٹیکسٹ میسج بھیجنے کے لیے بھی نمبر اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا, 004477755319. اور پروگرام کے دوران بھی ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم آپ کو یہ نمبر دکھاتے رہیں, تاکہ اگر آپ اس وقت نوٹ نہیں کر سکے تو آپ پروگرام کے دوران ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں گے. پروگرام کا موضوع میں دہرا دیتا ہوں, حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی کی صداقت, یعنی ان کی سچائی پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. آپ ہم تک سوالات پہنچائیں گے اور ان سوالات کے جواب دیں گے ہمارے علماء جو آج یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میں آپ پینل کا تعارف بھی کراتا چلوں. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے محترم عبد المجید عامر صاحب, مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب, اور مکرم محترم عطاء المومن زاہد صاحب. تو آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ ہمارے پینل جو یہاں پہ ہمارے جو علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. تو ہم ہر پروگرام کی طرح اپنی گفتگو کا آغاز حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم قرآن کریم ہی کی روح سے آج بھی پروگرام کی اس گفتگو کا آغاز کریں گے. تو عبد المجید عامر صاحب, میں سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صداقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جب ہوتی ہے تو اس پہ ایک اعتراض جو کتب میں بھی موجود ہے, ہم تک بھی اس پروگرام کے توسط سے جو ہے وہ بے شمار دفعہ ہم تک یہ سوال پہنچا ہے کہ جو امام مہدی کا جو تصور ہے وہ ایک غیر قرآنی تصور ہے, اس کا کہیں پر قرآن کریم میں ذکر نہیں ملتا. اور یہ صرف ایسا اعتراض نہیں جو صرف ہم تک یہاں پہ پہنچایا گیا ہو, یہ بلکہ انٹرنیٹ پہ اور دوسرے چینلز کے اوپر بکثرت اس چیز کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, بکثرت اس چیز کو عام کرنے کی کوشش آج کل بالخصوص کی جا رہی ہے کہ جو امام مہدی کا تصور ہے یہ غیر قرآنی ہے. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کچھ روشنی ڈالیں اس بات پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات صاحب, یہ جو تصور امام مہدی کے تصور کی بات ہے, اس سے پہلے ہمیں ایک اور بات کو پہلے سیٹل کر لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم میں کسی آنے والے کا تصور موجود ہے کہ نہیں امت محمدیہ میں. اگر یہ بات سیٹل ہو جائے تو پھر اگلا سوال آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا. اس آنے والے کو آپ عیسیٰ بن مریم کہہ لیں, امام کہہ لیں, نبی کہہ لیں, مہدی کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں. اور پھر یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کا نام بعض دفعہ اس کو مہدی کے نام سے یاد فرمایا ہے, بعض دفعہ عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہے, بعض دفعہ اس کا نام امام رکھا ہے. تو یہ ساری اصطلاحات احادیث میں آگے چل کے آپ کو عرض کروں گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اب بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آنے والے کا تصور ہے کہ نہیں قرآن کریم میں. اس کی بات وضاحت کے ساتھ پہلے پروگراموں میں ہو چکی ہے, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کبھی اس کو مہدی کا نام دیا ہے, کبھی نبی کا, کبھی امام کا. تو یہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے لیا, کیسے ہمارے سامنے پیش کیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے, اور یہ دراصل قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے, بلکہ الہی وحی الہی کی روشنی میں جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ, کہ یہ جو رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے, بلکہ ان کی ہر ایک بات مبنی ہوتی ہے وحی الہی پر. وحی الہی کے نتیجے میں اس کی روشنی میں وہ بات فرماتے ہیں. چنانچہ
یہ جو میں نے نام گنوائے ہیں حدیثوں کی روشنی میں، یہ سارے مبنی ہیں قرآن کریم کے اوپر۔ اب قرآن کریم میں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم میں اس بات کی بنیاد کہاں موجود ہے کہ امام مہدی امت محمدیہ میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر فرماتے ہوئے انبیاء کی ایک لمبی لسٹ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سورۃ الانبیاء میں۔ میں وہ آیت متعلقہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سارے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مہد امام تھے۔ ائمہ کا لفظ جو قرآن شریف میں اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، یہ امام کی جمع ہے۔